سجدہ وہ لمحہ ہے جب خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا، خاموش گفتگو ہوتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا، بیان ہر بات ہوتی ہے، چھپا کوئی راز نہیں ہوتا، وہ سمجھ لیتا ہے بن کہے ہر بات، اس کی طرف سے وضاحتوں کا سوال نہیں ہوتا، وہ دل ایسے جوڑ دیتا ہے کہ پھر زندگی میں کوئی ملال نہیں ہوتا، اس کی محبت ایسا سکون دیتی ہے کہ پھر دل کبھی بے قرار نہیں ہوتا۔ میں نے سب کو آزمایا ہے، اس سے بہتر کوئی دوست نہیں ہوتا، وقت نے سکھایا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہوتا، یہ ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار نہیں ہوتا، اس لیے خدا اور بندے کی محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ مختصر یہی کہوں گی کہ ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے نا امید ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ محبت کے دو ہی قرینے ہوتے ہیں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور جانتے ہو ادب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے محبت کی جائے، اس کی ہر بات کا احترام کیا جائے، اس کا ہر حکم بجا لایا جائے۔ وفا دوسرا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ جہاں ادب ہوتا ہے وہاں نافرمانی جنم نہیں لیتی، اور جہاں وفا آ جائے وہاں محبوب کے سوا کسی کی طلب نہیں رہتی۔ ادب کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب سے محبت ہو گئی، اور وفا کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب مل گیا ہے۔ اللہ ہی تو رازدار ہے، ہمارے جھکے ہوئے سر، ہمارے دل پر بہتے آنسو، ہماری کپ کپاتی زبان اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا، وہی تو ہے جو ہماری ڈگمگاتی دعاؤں کا رازدار ہے، وہی تو ہے جو سہارا ہے، وہی امید ہے، وہی دوست اور وہی محبت۔ دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہیں، اور اللہ پاک سے زیادہ کوئی بھی اپنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک سنتا ہے، روکتا نہیں، ہمیشہ تسلی دلاسا بنتا ہے، گرنے نہیں دیتا، سہارا نہ رہے تو اٹھنا سکھاتا ہے۔ تو سنو اللہ کی ماننے والے، ڈرتے نہیں، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ کس سے ڈر رہی ہو؟ لوگوں سے، تنہا ہو جانے سے، یا مستقبل سے جس کا آنا یقینی ہی نہیں؟ تعوذ پڑھ لو، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے، تاکہ تم کم ہمت ہو جاؤ، تاکہ تم رب کی نہ مان سکو، تاکہ تم اس کی راہ پر نہ چل سکو۔ اللہ کا جو حکم بھی ماننا ہے وہ نڈر ہو کر مانو، وہ جہانوں کا رب ہے، کیا اپنے ماننے والوں کو یوں ہی تنہا دنیا والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ سنو، اللہ کی ماننے والے ڈرتے نہیں، نہ کبھی پچھتاتے ہیں، اس راہ میں خسارے نہیں ہوتے۔ اٹھو، دعا مانگو، کیوں پریشان ہو؟ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اللہ پہ توکل کرو اور چل دو اللہ کے راستے پہ، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں بہترین وسیلے بنائے گا۔ زندگی میں بہت ایسے مواقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے ہی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور دوسرا کہ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کرنے کا خیال ڈالا ہے تو یقین کریں دعا بھی جلد قبول ہوگی،
کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ چاہتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتا تو ہم فوراً شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ وقت بھول جاتے ہیں جب اللہ نے ہماری زبان پر آنے سے پہلے ہی اس سے نواز دیا تھا، جب اس نے کئی بار ہمیں بن مانگے عطا کیا۔ کیا جو بن مانگے عطا کر سکتا ہے وہ مانگنے پر رد کر سکتا ہے؟ جب تم جانتے ہو اس کے علاوہ کوئی دینے پر قادر نہیں، وہ دیر سے صحیح لیکن نوازتا ضرور ہے، تو پھر ڈر اور شکوے کیسے؟ اور پھر جب تم نے اس سے دعا کی ہے تو پھر یقین بھی رکھو کبھی نہ کبھی تمہاری دعا معجزوں کی شکل میں ضرور پوری ہوگی۔ اللہ پر پختہ یقین مشکل سے مشکل سفر مرحلے آرام سے طے کروا دیتا ہے۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔